بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، یوں تو دنیا میں کئی مقامات موجود ہیں جہاں جانا کسی بھی زندگی کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جنہیں انسانوں نے خود دوسرے لوگوں کے لیے خطرناک بنا رکھا ہے۔ ایسے ہی مقامات میں ایریا 51 بھی شامل ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو معلومات مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کے آغاز میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین، جو لوگ خلائی مخلوق یعنی ایلینز کے اس دنیا میں ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں نے لازمی اس جگہ کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ یہ انہیں کچھ امریکی خفیہ جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں امریکہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کروانا چاہتا، اس لیے اگر کوئی نامعلوم شخص یہاں دکھائی دے تو اسے فوراً گولی مار دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کے پیچھے موجود ہیں، جنہیں دنیا سپر پاور کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اس جگہ کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا ہے کہ امریکی حکومت بھی اس بارے میں مکمل طور پر کچھ نہیں جانتی۔ یعنی امریکی حکومت کو بھی نہیں معلوم کہ حقیقتاً اس جگہ پر ایسا کیا ہے جسے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں یہاں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں پر لاکھوں ایسے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو عام انسان کی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس لیے امریکی ریاست کے صحرا میں موجود یہ علاقہ آج تک پوری دنیا کے لیے ایک راز ہی بنا ہوا ہے۔ ناظرین، امریکہ نے اپنے کاغذات میں اسے باہری دنیا کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے اس جگہ کو امریکی فضائی فوجوں کا ایک ملٹری بیس بنا کر پیش کیا ہوا ہے، لیکن سن 1947 کو اس جگہ کے بارے میں دنیا کو اس وقت پتہ چلا جب ایک خلائی مخلوق کے جہاز کو آسمان میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ امریکی حکومت نے اس حادثے کو پہلے تو خلائی مخلوق کا جہاز کہا، لیکن بعد میں خود ہی اپنی بات سے مکر کر اسے ایک موسمی غبارے کا نام دے دیا، جو موسم خراب ہونے کی وجہ سے کئی گیسوں سے مل کر آسمان میں بنا تھا۔ لیکن جو لوگ اس وقت اس جگہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے خلائی مخلوق کا ہوائی جہاز ہی دیکھا تھا جو اچانک سے زمین پہ آ گرا تھا، تو انہوں نے ان کے جسموں کو اٹھا کر ایریا 51 میں شفٹ کر دیا، اور آج بھی ان کے جسموں پر مشاہدات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس کے بارے میں ایک عام آدمی کبھی نہیں جان سکتا، کیونکہ اس علاقے میں اگر کوئی عام آدمی قدم رکھنے کا خیال بھی کرتا ہے تو وہ اسی بات سے ڈر جاتا ہے کہ اس علاقے میں عام انسان کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے۔ دوستو، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس علاقے میں سے کسی بھی قسم کی کوئی خبر باہر نکلنے کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اس جگہ کام کرتے ہیں ان کو نوکری پر رکھنے سے پہلے ان سے حلف کے ساتھ ساتھ کچھ دستاویزات بھی سائن کروائے جاتے ہیں، جن میں صاف طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس جگہ کی کوئی بھی کسی قسم کی چھوٹی سی بات بھی کسی باہر کے انسان کو بتائی تو انہیں جرمانے کے ساتھ ساتھ 10 سال جیل کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ان کے سسٹمز کے ہیک ہونے کی، تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جگہ کسی بھی قسم کا کوئی نیٹ ورک نہیں چلتا، اور نہ ہی یہاں انٹرنیٹ کے سگنلز آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے کوئی بھی ہیکر ہیک نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جگہ 1955 سے ہی دنیا کے لیے ایک راز بنی ہوئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے اس علاقے کے بارے میں ساری معلومات عام لوگوں کو بھی دی ہوئی ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن جب لوگوں نے اس بارے میں جاننے کے لیے زیادہ زور دیا تو حکومت نے 2013 میں اس علاقے کے خفیہ ہونے کو تسلیم کیا، پر اس کے حقیقی مقصد کو پھر بھی دنیا سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ علاقہ پراسرار بنا ہوا ہے، اور اس سے کئی راز بھی جڑے ہوئے ہیں جنہیں حکومت ماننے سے انکار کر رہی ہے، کیونکہ اس علاقے کے آس پاس رہنے والوں نے کئی مرتبہ اس جگہ میں کئی خلائی جہاز بھی دیکھے ہیں۔ اس لیے ان کا ماننا ہے کہ اس کائنات میں ایلینز بھی موجود ہیں، جن کا سینٹر ایریا 51 ہے۔ ناظرین، ایلینز اور ایریا 51 پر کئی فلمیں اور ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں۔
اس کے علاوہ کئی لوگوں نے اس جگہ کو اپنی کتابوں میں بھی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق بیان کیا ہوا ہے۔ اس جگہ کو خلائی مخلوق کا ریسرچ سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لاس ویگس ٹی وی چینل پر روبرٹ نامی آدمی نے اپنے انٹرویو میں اس جگہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں جو کہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی حیران کر دینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایریا 51 میں کام کر چکا ہے۔ اس میں جس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ ہماری باقی عام ٹیکنالوجی سے 100 سال زیادہ ایڈوانس ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی انہوں نے میکسیکو میں گرنے والی خلائی اسپیس شپ سے ریورس انجینئرنگ کے ذریعے حاصل کی ہے۔ روبرٹ نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ اس جگہ پر بہت زیادہ اسپیس شپس موجود ہیں اور اس نے ان میں سے کئی اسپیس شپس پر کام بھی کیا ہے۔ ان کی مدد سے امریکہ بہت جلدی اپنی خود کی اسپیس شپس بنا لے گا جو عام جہازوں سے 1000 گنا زیادہ ایڈوانس ہوں گی، جن میں غائب ہونے کی صلاحیت بھی موجود ہوگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ امریکی حکومت نے روبرٹ کی ان تمام باتوں کو غلط کہہ کر جھٹلا دیا۔ روبرٹ کے انٹرویو کے بعد 2004 میں ایک اور امریکی شخص جس کا نام جان برش تھا، اس نے بھی ایریا 51 کے بارے میں کئی انکشافات کیے۔ اس کے مطابق اس نے بھی ایریا 51 میں کام کیا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس جگہ ایلینز کے جسموں پر کئی طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اس شخص کا مزید کہنا تھا کہ اس نے خود بھی ایلینز کی ایک خاص نسل پر ریورس انجینئرنگ کا کام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے ایریا 51 کو خلائی مخلوق کا ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی جگہ بھی کہا ہے۔ دوستو یہی نہیں بلکہ اس علاقے پر ایسے خطرناک بم اور کیمیکلز بنانے کا بھی الزام ہے جو آگے چل کر انسانیت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ٹیرلی نامی ایک وکیل نے اس ایریا 51 پر کئی مقدمات کیے لیکن اسے ان میں سے کسی میں بھی کامیابی نہ مل سکی۔ اس نے قانونی مدد لے کر 25 ایسے لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جن کا کوئی عزیز ایریا 51 میں کام کرتے ہوئے کسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا جو کہ لا علاج تھی، جس سے ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان میں سے 2 کیس ایسے بھی تھے جو پوری دنیا میں مشہور ہوئے، جن میں سے ایک کیس ایک خاتون کا تھا جن کا نام ٹیلا تھا۔ ان کے مطابق ان کے خاوند ایریا 51 میں کام کیا کرتے تھے۔ روزمرہ کی طرح جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی جلد مچھلی کی طرح ہونے لگ گئی اور اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ٹیلا کے مطابق اس کے خاوند کے جسم سے اس طرح خون نکل رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر بہت زیادہ گہرے زخم ہو گئے ہوں جو بھرنے کا نام ہی نہ لے رہے ہوں۔ اس آدمی کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں کسی خطرناک کیمیکل کی وجہ سے ایسی بیماری ہوئی ہے جس سے میڈیکل سائنس بھی انجان ہے اور اس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ اس عورت نے ڈاکٹرز کی تیار کردہ رپورٹس کو بھی عدالت میں پیش کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ایریا 51 میں اس کے شوہر پر کسی خطرناک کیمیکل کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ ٹیلا اپنے وکیل کے ساتھ مل کر کئی سالوں تک یہ کیس لڑتی رہی، لیکن عدالت نے اس مدے کو نیشنل سیکیورٹی ایشو کا جامع پہنا کر ٹال دیا۔ بالآخر 70 سال کی عمر میں ٹیلا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پر انہیں انصاف نہ مل سکا اور یہ کیس بند کر دیا گیا۔ ناظرین، دوسرا کیس بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اس کیس میں بھی ایک آدمی جو ایریا 51 میں کام کرتے ہوئے ایسی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس بیماری سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس بارے میں اس امریکی وکیل کا کہنا ہے کہ اس نے کئی ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو ایریا 51 میں ان خطرناک کیمیکلز پر کام کرتے تھے، لیکن وہ تمام لوگ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی بات باہری دنیا کو بتائی تو ان کو 10 سال کے لیے جیل میں قید کر دیا جائے گا یا ان کو خفیہ طور پر غائب کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ایریا 51 کے بارے میں اتنا تو ہم سبھی جان ہی گئے ہیں کہ یہ ایک ریسرچ لیب ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی ٹھیک سے آج تک نہیں بتا پایا کہ یہاں کس طرح کی ٹیکنالوجی یا کیمیکلز پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کئی طرح کی باتیں بھی کی ہیں، جیسا کہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ امریکہ موسمیات کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، جس میں امریکہ جب چاہے جس ملک میں چاہے زلزلوں کے ساتھ ساتھ کئی اور آفات نازل کر سکتا ہے، جو کہ در حقیقت ہارپ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق اس جگہ ایسی ٹیکنالوجی پر کام کیا جا رہا ہے
جو آنے والے وقت میں دجال کی طاقت بنے گی۔ آپ لوگوں کی ایریا 51 کے بارے میں کیا رائے ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل سائٹس پر شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔